चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حسن قریشی صاحب کا سوال ہے کہ مسلمان مرد کو کتابیہ سے شادی کی اجازت دی گئی ہے، حالانکہ میاں بیوی کا تو بہت قریبی تعلق ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے لائف پارٹنر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ان سے بڑھ کے رازدان کون ہو سکتا ہے، جبکہ یہود و نصارہ کو رازدان بنانے سے منع کیا گیا ہے، تو اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ حسن قریشی صاحب بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ عام طور پر اس کے بارے میں ذہن میں یہ الجھن پیدا ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کتابیہ سے شادی کی صرف اجازت ہے، یہ فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے، صرف جائز ہے، یعنی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور ظاہر ہے کہ اجازت دی ہے تو یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ لیکن پہلے یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ نکاح کے معاملے میں شریعت کا مزاج کیا ہے۔ اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ کسی عورت سے عام طور پر نکاح اس کے مال، حسب و نسب اور جمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے دین کو ترجیح دینی ہے، فاظفر بذات الدین، یعنی دین آپ کی ترجیح ہونی چاہیے، باقی چیزیں جو ہیں ان کو ثانوی حیثیت ہوگی اور دین کو اولین حیثیت حاصل ہوگی۔ گویا نکاح محض نفسانی خواہش پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک تہذیبی اور تمدنی بڑا گہرا رشتہ ہے اور بڑا مربوط نظام ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے اخلاق، کردار، نظریات پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں مشرک عورت کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام کر دیا، اور اس کی وجہ بھی یہ قرار دی اولئک یدعون الی النار، کہ مشرک عورت ہو یا مرد یہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر مشرک ہے، کافر ہے، تو اس کے غلط عقائد کی وجہ سے انسان ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کی دلدل میں پھنس سکتا ہے اور اپنے ایمان سے اور دین سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تو بڑے واضح الفاظ کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جنت کی طرف بلاتے ہیں، اہل ایمان ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ظاہر ہے کہ صحبت کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، اس لیے دین اور ایمان کی حفاظت مقدم ہے۔ اور جہاں پر کتابیہ کا ذکر کیا گیا ہے سورہ المائدہ میں کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، تو اس آیت کے آخر میں بڑی ایک اہم بات ذکر کی گئی، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے اور تمہارے زندگی کا جو سارا کارنامہ ہے، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں، سارے کے سارے غارت ہو جائیں۔ یہ دیکھنا اس معاملے کے اندر احتیاط برتنی ہے۔ اجازت تو شریعت نے دی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی قسم کا کوئی فتنے کا اندیشہ ہے، ایمان کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ دور اندیشی رکھنے والے صحابی ہیں، بڑی گہری دینی بصیرت رکھنے والے ہیں، ان کا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو کہ رازدان رسول ہیں، ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب مدائن کا گورنر بنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات آئی کہ انہوں نے کسی کتابی عورت کے ساتھ شادی کی ہے، تو فوراً خط لکھا اور ان کو قسم دی کہ جیسے ہی آپ کو میرا یہ خط ملے آپ فوراً اس کتابیہ کو جو یہودی عورت تھی اس کو طلاق دے دیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو جس وقت یہ خط ملا تو جواباً تحریر کیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ
کسی یہودی عورت کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے؟ تو جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ لکھا کہ میں حرام تو نہیں کہتا اس کو، البتہ اس سے مجھے فتنوں کا اندیشہ ہے، اور اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ ان کے حسن جمال کی وجہ سے مسلمان عورتوں کی اس طرح حق تلفی بھی ہوگی۔ تو گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ جو دینی بصیرت تھی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور صحابہ کرام کے مزاج کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس معاملے کے اندر کس حد تک وہ محتاط تھے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں اہل کتاب کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ کتابی عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے، یہ وہ دور تھا جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا اور کفر کا زور ٹوٹ چکا تھا، کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ باقی نہیں رہا تھا کہ مسلمان یہودیوں سے یا عیسائیوں سے کسی طرح مرعوب ہوں گے، بلکہ وہ ایک شکست خوردہ قوم تھی۔ تو اس لیے اس بات کی اجازت بھی دے دی گئی کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ ان کی خواتین اگر مسلمانوں کے عقد نکاح کے اندر آتی ہیں تو ان کے اچھے کردار سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو سکتی ہیں، قریب سے اسلام کو دیکھنے کا انہیں موقع ملے گا اور اس طرح اسلام کی دولت مل سکتی ہے ان کو۔ تو اس اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بات کو پوری طرح ملحوظ رکھنا چاہیے کہ انہیں مسلمان معاشرے میں جذب کرنا مقصود ہے۔ آج جب کہ مسلمان بری طرح شکست کھا چکے ہیں اور مغربی تہذیب یہود و نصارہ کی تہذیب ایک غالب تہذیب ہے اور مسلمان اس سے ذہنی طور پر مرعوب ہیں، آج کے ان حالات کے اندر اس بات کا زیادہ اندیشہ ہے اور زیادہ خطرہ ہے کہ مسلمان اگر اس طرح کی خواتین کے ساتھ اگر نکاح کرتے ہیں تو اس کے بڑے بھیانک نتائج ہوں گے۔ ویسے آج کے دور میں جو کتابیہ ہیں یہود اور نصارہ کی عورتیں ہیں، ان کے بارے میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ہمارے زمانے کے یہ نصارہ عموماً برائے نام کے یہ عیسائی اور یہودی ہیں، ان کو اپنی ان کتابوں پر بھی پوری طرح ایمان نہیں ہے۔ تو آج کے دور کی یہ جو کتابیہ ہیں ان کا وہ حکم نہیں ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا یا ابتدائی دور کے جو نصارہ تھے۔ تو اس لیے آج یہود اور نصارہ کی اکثریت یہ بات کہتی ہے کہ ہم اپنے مذہب پر بھی بلیو نہیں کرتے، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ اپنے مذہب پر بھی بلیو نہیں کرتے تو ایسی صورت میں وہ یہودی اور نصرانی مذہب کے قائل بھی نہیں ہیں اور ان کے ساتھ نکاح بھی درست نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے معاملات کے اندر ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔